الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس انسان نے روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں ان سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، آج سورۃ ملک کے بارے میں نے بات کرنی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطی خامی ہو جائے اس سے معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ ملک 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کی حسرت ہے، جیسے ہر انسان کے دل کی حسرت، آپ کی بھی کوئی حسرت ہے، میری بھی حسرت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی حسرت ہے مجھے اچھا گھر ملے، کسی کی حسرت ہے مجھے اچھی گاڑی ملے، کسی کی حسرت ہے مجھے اقتدار ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے دولت ملے، میرا پروٹوکول ہو، زیورات ہوں، اچھے کپڑے۔ ہر انسان کی مختلف انسان کی خواہشیں، انسان کا دل چاہتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حسرت ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میری ہر امتی کے دل میں سورۃ ملک آ جائے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میری حسرت ہے کہ ہر امتی کو یہ یاد ہو جائے، اور پھر فرمائے یہ دوزخ سے بچانے والی ہے، یہ جھگڑا کرنے والی ہے، یہ قبر میں ساتھ دینے والی ہے، یہ جنت میں ساتھ لے جانے والی صورت ہے، یہ نور والی صورت ہے۔ پھر مزید اس کی تفصیل میں میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی یا اللہ، یہ بندہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، اس پڑھنے والے کو یا اللہ یا تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے، یا پھر اس بندے کو دوزخ سے نکال۔ منکر نکیر رہیں گے، ان کے سامنے یہ آڑ بن جائے گی، دوزخ میں جانے سے یہ آڑ بندے کے سامنے بن جائے گی، دوزخ میں نہیں جانے دے گی۔ یا اللہ بندہ مجھے روز پڑھتا تھا، یا تو اس کو میرے ساتھ بھیج یا مجھے اس کے ساتھ بھیج۔ اور اللہ کی شان ہے، وہ قرآن کو تھوڑی کہیں بھیجے گا، وہ تو جنت میں جائے گا، تو یوں اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا سورۃ ملک کی برکت سے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کتنی برکت والی صورت ہے۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے سورۃ ملک کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس کے 2 رکوع ہیں، بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے، ہم کتنی کتابیں یاد کر لیتے ہیں، ہمیں بہت کچھ، ہمیں حساب کتاب دنیا کی ہمیں کتابیں یاد ہیں، ہمیں کتنی باتیں یاد ہیں، ہم کتنا کچھ ہم یاد کر لیتے ہیں، اس کو بھی تو یاد کرنا ہے۔ آج تمام میرے سننے والے آج ارادہ کریں، یعنی نیت آج کر لیں، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارالمدار نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں نے آج نیت کرنی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے، یعنی کہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں اس صورت کو۔ یہ چمکدار صورتیں ہیں، یہ رحمت والی صورتیں ہیں، یہ بندے کو نجات دینے والی صورتیں ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قرآن پڑھ کر آباد کیا کرو۔ جی ہاں، وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، وہ گھر روشن ہو جاتے ہیں، اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن ایک وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے غور کیا؟ قرآن ایک سرا، جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور میرے مدنی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ ایک تار ہے جس کا سرا ایک اللہ کے ہاتھ میں، تو یعنی کہ قرآن ڈائریکٹ فیض دیتا ہے۔ جی ہاں، جیسے بارش گھر آ کر آپ کو سیراب کرتی ہے، پانی دیتی ہے، ایسے قرآن آپ کے گھر میں آ کر آپ کو فیض دیتا ہے، اور کنواں بلا کے پانی دیتا ہے۔ کنواں گھر نہیں چل کر آتا، مگر بارش برستی ہے، آپ کے گھر آ کر آپ کو دیتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن یہ فیض دیتا ہے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ دلوں کو روشن کرنے والا ہے، یہ غم کو مٹانے والا ہے، یہ دل کو تقویت دینے والا ہے، یہ دل کو سکون دینے والا ہے، یہ حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ فرمایا رحمت والی کتاب کو پکڑ لو۔ اچھا کچھ احباب ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے صورت یا ملک ہی پڑھنی ہے۔ جی ہاں، مجھے اکثر دوستیں ملتی ہیں، صورت واقعہ پڑھ لی، صورت ملک، صورت یاسین، تو پورا قرآن بھی تو پڑھنا ہے نا۔ جی ہاں، پورا قرآن پڑھنا ہے۔ اب قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ اب پھر یہ بھی میرے دیکھنے میں آئے کہ ایک دوست بتاتے ہیں کہ صرف ایک صفحہ پڑھ لو، تو جناب ایک صفحہ تو سال میں قرآن نہیں ختم ہونا ہے، آدھا سپارہ پڑھو، ایک سپارہ پڑھو، کم از کم آدھا سپارہ تو پڑھنا چاہیے روز۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ صورتیں بھی میں نے پڑھنی ہے، آپ نے اور میں نے، صورت ملک بھی پڑھنی ہے، مگر قرآن والا سبق بھی پڑھنا ہے۔ پورا سال گزرتا تھا قرآن پورا نہیں ہوا، آج ارادہ کرنا ہے کہ روزانہ میں آدھا سپارہ پڑھوں یا پورا سپارہ پڑھوں۔ مشکل نہیں ہے، آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹہ چلو لگ گیا، 24 گھنٹے میں اللہ کی کتاب کے لیے ہم اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے، جی نکالنا پڑے گا اگر ہم سکون چاہتے۔ آج جو بے سکونی کا عالم ہے، ادھر ادھر بھاگے پھرتے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اے لوگو میرے ذکر میں تیرے دل کا سکون ہے۔ جی ہاں، آج سکون تلاش کرنے کے لیے ہم دوستوں کے یہاں جاتے ہیں، کبھی فون پہ لمبی کال کرتے ہیں، کبھی غیبتیں کر کے ایک دوسرے کی عزت کو اچھال کے پھر ہم سکون چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا میرے قرآن میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس کو پکڑ لو۔ جب واپس ہم دین کی طرف آئیں گے نا، کہتے ہیں نا لوگ ترقی کر لی، آگے چلے گے، میں بھی آگے دوڑوں، میں بھی آگے چلوں، ایسے نہیں بننا۔ واپس ہم فطرت کی طرف آئیں گے، واپس دین کو ہم پکڑیں گے، دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کیونکہ یہی کامیابی والا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہمیں امن دینے والا راستہ ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو سکون نہیں دے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ دیکھیں قرآن خوانی خوشی میں بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں۔ جب گھر نیا بنا لیا کسی نے تو ہم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو قرآن خوانی پڑھا لو، کرواتے ہیں نا، سورہ یاسین پڑھا لو۔ کوئی بیمار ہے پھر کہتے ہیں قرآن خوانی کرواؤ، چلو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پریشانی مصیبت آ گئی پھر فرماتے ہیں کہ قرآن خوانی کروا لو سکون میں۔ کوئی مر گیا پھر کہتے ہیں قرآن خوانی کروا لو۔ تو پتہ چلا قرآن ایک وہ عبادت ہے جو خوشی میں بھی کی جاتی ہے اور غم میں بھی کی جاتی ہے۔ مگر افسوس زیادہ لوگ صرف قرآن کو اس سال فوتگی کے لیے رکھ دیا کہ جب بندہ مر گیا تو تب پڑھ لو۔ نہیں، روزانہ سبق پڑھنا ہے، روزانہ قرآن پڑھنا ہے، روزانہ اپنی حاضری لگوانی ہے۔ بے شک بے خیالی میں بھی پڑھو، بے شک نہ سمجھ آئے، میں تو ہر وقت کہتی ہوں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے، میرے رب نے مجھے کیا چیز بتائی ہے، کیا چیز اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، کس چیز سے بچانا چاہتا ہے۔ فرما برداروں کے لیے اللہ نے کیا انعام و اکرام کیا ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت والے نبی لے کر آیا، جبرائیل پیغام لے کر آیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں گیا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ قیامت تک کا قرآن کا ذمہ میرا ہے۔ آج دیکھو قرآن کے کتنے نسخے ہیں، کبھی زبر زیر کی وہ نہیں آئی، غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن میری کتاب ہے اور اس کا ذمہ بھی میرا ہی ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن پڑھ کر عمل کی بھی سعادت عطا فرما دے۔ کیونکہ نا اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ پڑھتا ہے میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ جی ہاں، اللہ فرماتا ہے بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی یاد کرتا ہوں، دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، لوگوں میں یاد کرتا ہے، اس سے بہتر لوگ میرے پاس، یعنی کہ فرشتوں میں ان لوگوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جی آج تمام میرے سننے والے آج وعدہ کریں اور ارادہ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ آج کے بعد روزانہ انشاءاللہ ہم پورا سپارہ پڑھیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اچھا پھر ایک اور فائدہ ہوگا،
جیسے آپ کو انتقال کوئی کر گیا، آپ اس کو کہہ دو بھی میرا بھی قرآن پاکی کے سال ثواب کر دینا، اس لیے قرآن خوانی میں چلے گئے، جب دعا کیے جا رہے ہو، جب دعا مانگی جا رہی ہو، خوشی کا بھی میلاد ہے، خوشی میں بھی محفل میں آپ چلے گئے ہو، تو آپ کہتے ہو کہ میرا بھی ایک قرآن ہے، تو میں بھی آقا علیہ السلام کو میں سال ثواب کرنا چاہتی ہوں، میں بھی آقا علیہ السلام کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو آپ کا خوشی میں بھی غم میں بھی کہیں بھی آپ جاتے ہو اپنے قرآن کا تحفہ دے دیتے ہو، اس سے آپ کو دل کو دینا خود بخود ٹھنڈک ملے گی، آپ کو خود بخود سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔